وہ محو انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، آنکھوں پر بلیک گوگلز چڑھائے وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ چہرے پر پھیلی سنجیدگی اس کی وجیحہ چہرے کو اور وجیحہ بنا رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، اونچا لمبا قد، ذہین بھوری آنکھیں، گالوں پر پڑنے والے حسین ڈمپلز۔ وہ ایک عالیشان مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے اس کے ہونٹ گلابی گلابی اس کی پرسنالٹی میں اور اضافہ کرتے تھے۔ چہرے پر پھیلی بیئرڈز اسے اور حسین بناتی تھی۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت مرد تھا جس کی آنکھوں میں ابھی کسی بھی لڑکی کے لیے محبت نہیں اتری تھی۔ وہ سب کے لیے ایک جیسا تھا، شفاف، صرف حکم ماننے والا۔ شیر بلوچ کا حکم مان کر وہ کسی کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ اب بھی محو انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جلد از جلد اس کو اس کی راہ پر پہنچنا تھا۔ اس وجود کو خیر خیریت اس کے گھر تک پہنچا کر وہ واپس کہیں اور جانے والا تھا۔ ابھی وہ ڈرائیونگ کر ہی رہا تھا کہ تبھی سیٹ پر پڑا اس کا فون بری طرح تھرا آیا۔ اس کی رنگ ٹون پر اس کے دماغ کی نس پھڑک اٹھی۔ اس نے خود ہی تو یہ رنگ ٹون سیٹ کی تھی کہ وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ جائے، مگر جب وہ سوتا نہیں تھا یہ رنگ ٹون اس کے دماغ کی نسیں پھاڑ دیا کرتی تھی۔ موڈ اچانک ہی بے حد خراب ہوا۔ بلیک گوگلز اتار کر گاڑی پر پٹکتے وہ دوسرے ہاتھ سے فون یس کرتے کان سے لگا چکا تھا۔ بول، کیا بکواس کرنی ہے؟ بکواس کیے بغیر تو تجھے سکون نہیں آئے گا، اور جب تک تجھے سکون آئے گا نہیں تب تک تو میری زندگی حرام کر ہی رکھے گا۔ تو بول، کیا بولنا ہے تجھے؟ وہ بے حد غصے میں لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ دوسری طرف شیر بلوچ اسے اتنے غصے میں دیکھتے اپنے لب بھیج گیا۔ فیضان بہت کم ہی غصے میں آتا تھا، اور جب آتا تھا تو پھر اتنا آتا تھا کہ شیر کی بھی اس کے سامنے چلتی نہیں تھی۔ وہ فطرتاً ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا جو عموماً زیادہ تر غصے میں، بلکہ بہت کم ہی ایسا وقت ہوتا تھا جب فیضان کو غصہ آتا، مگر جب آ جاتا تو پھر وہ غصہ اتنا خطرناک ہوتا کہ کئی لمحے شیر بلوچ بھی اپنی حفاظت کرتا۔ یہ سب سوچ کر شیر ابھی خاموش سے فیضان کو سن رہا تھا۔ فیضان گہری سانس لیتے دوبارہ بولا، اگر کچھ بولنا نہیں تھا تو فون کرنے کا مقصد؟ اس کا لہجہ اب بھی غصے سے بھرپور تھا۔ نہیں تو غصے میں ہے اس لیے کچھ بول نہیں رہا؟ بول، کس لیے فون کیا ہے؟ لہجہ آگ کی گہری تپش معلوم ہو رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایسا کیا ہوا ہے جو تو اتنے غصے میں ہے؟ تو میری فکر چھوڑ، اپنا بتا، کیوں فون کیا ہے؟ اب کی دفعہ فیضان کا لہجہ کسی بھی غصے سے عاری تھا۔ وہ بے فضول شیر بلوچ پر غصہ کیوں کر رہا تھا؟ مجھے بتا فیضان، کیا ہوا ہے؟ کوئی ٹینشن ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو بتا نا، تو نے کیوں فون کیا؟ پکا واقعی ایسا کچھ نہیں ہے، مگر تو کبھی یوں تو غصے میں نہیں آتا۔ یار بس ایک بات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بات کیا ہو گئی تھی مجھے بتا دے یار، وہ چھوٹی سی بات۔ یار، فیضان اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے صرف رنگ ٹون پر ایسا غصہ کیا تھا۔ دیکھ فیضان، تو جانتا ہے کہ تو نے اور میں نے بچپن سے لے کر اب تک کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی۔ کتنی بھی بڑی بات ہوتی، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا، تو جانتا ہے نا فیضان، میں سب سے پہلے تیرے پاس آتا ہوں، تجھے بتاتا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں بتا رہا؟ فیضان، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ شیر بلوچ کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کے لہجے میں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ فیضان کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ اس کی فکر دیکھ کر فیضان کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ نہیں یار شیر، تو جانتا ہے نا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے نیند کی وجہ سے میری کچھ کالز مس ہو گئی، جس پر میں نے ایسی رنگ ٹون سیٹ کی کہ میں رات میں سوؤں تو یہ رنگ ٹون مجھے آرام سے اٹھا دے۔ رات میں تو یہ مجھے ڈر کے مارے اٹھا ہی دیتی ہے، مگر ابھی جب یہ بجی تو خدا کی قسم میرا دل بھی ڈر گیا۔ جب سے غصہ آ رہا ہے بس۔ اس کی بات سنتا شیر ہنسنے لگا۔ ارے پاگل، اتنی سی بات پہ تجھے اتنا غصہ آ گیا؟ ہاں وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں شیر، کہ میں تو اتنی بڑی بڑی باتوں پر بھی غصہ پی جاتا ہوں، مجھے اتنی چھوٹی سی بات پر غصہ کیسے آ گیا؟ شاید میرا اندر یہ بات قبول نہیں کر رہا کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ ایک رنگ ٹون سے ڈر گیا۔ اب کے فیضان بھی ہنس رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کئی باتیں ہوئیں، وہ بہت سا ہنسے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیر اپنے مدعے کی بات پر آیا۔ فیضان، کیا تو نے اس لڑکی کو ہسپتال پہنچا دیا؟ شیر بلوچ کے کہنے پر فیضان نے مڑ کر بیک سیٹ پر بے ہوش پڑی اس لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے اور گردن پر مار پیٹ کے نشان تھے۔ نہیں یار، راستے میں ہوں، اب تک نہیں پہنچا۔ ہاں وہ بیچ میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھے کافی دیر وہاں رکنا پڑا۔ دیکھ فیضان، اس کا بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کروانا ہے، وہ ہماری وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے، تو بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اگر ہمیں اس چپ سے بھابھی کے بارے میں پتہ نہ چلتا تو آج بھابھی کہاں ہوتی، تو جانتا ہے۔
اس لڑکی کا حال اس سے تھوڑا زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے تیری سمجھ میں نہیں آتی، تیرے اندر اتنی ممتا محبت کیوں جاگ جاتی ہے؟ تو اتنا نرم کیوں ہے شیر؟ نرم نہیں ہوں میں، بس وہ ایک لڑکی ہے، وہی تو۔ کیا لڑکیوں پر یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ اپنی ہی دوست کا سودا کر دے؟ اس کی سزا اس سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی شیر۔ میں صرف تیرے کہنے پر اسے اسپتال لے جا رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم میرا دل کر رہا ہے کہ اسے یہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ جان چھوٹ جائے کہ میری فیضان کے لہجے میں کہیں بھی نرمی نہ تھی۔ دیکھ باحفاظت اسے اس کے گھر تو پہنچانا ہے، جو اس نے کیا ہے اس کی سزا تو اسے مل گئی۔ وہ سزا بہت کم ہے شیر، اس عورت نے اسے بس مارا ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، یہ کڈنیپ نہیں ہوئی، اسے کوئی اپنے ساتھ گھسیٹ کر نہیں لے کر گیا، اپنے گھر سے پارٹی کا کہہ کر نکلی تھی۔ میں نے اس عورت کو بس اتنا ہی ٹائم دیا تھا اور ابھی واپسی پر وہ اسی ٹائم جا رہی ہے اپنے گھر۔ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، اس کو بس اس کا بدلہ ملا ہے جو اس نے کیا تھا، مگر بدلہ اب بھی اس پر باقی ہے۔ چل فیضان اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرواؤ، تیری بھابھی مجھے بلا رہی ہے، میں سن لوں کیا کہتی ہے۔ شیر بلوچ کہتے فون کاٹ گیا۔ ہاں کاٹ لے جورو کے غلام رن مرید، تیرے سے مجھے یہی امید تھی شیر، کہ تو بھابھی کے آنے پر اپنے دوست کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ فون کاٹنے کا ابھی فیضان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس وقت اسے علیزے کسی ولن سے کم نہیں لگی تھی۔ اسے بے اختیار ہی اس وقت علیزے سے جیلسی ہوئی تھی۔ وہ فون کان سے ہٹاتا، سائڈ پر پھینکتے، دوبارہ سے اپنے گلاسز لگاتے ڈرائیونگ کرنے میں محو ہو گیا۔ تبھی علینا سسکتی گہری سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اٹھتے ہوئے بھی اس کی کمر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ اس عورت نے اسے لاتوں گھونسوں سے خوب مارا تھا۔ اس کی سسکی پر فیضان نے گردن موڑ کر ایک نظر علینا کو دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ناپسندیدگی سے اپنی نگاہیں موڑ گیا۔ کپڑے جو پہلے ہی اتنے قابل اعتراض تھے، پھٹنے کے بعد وہ اور زیادہ قابل اعتراض لگ رہے تھے۔ وہ بے حد بری ڈریسنگ کرتی تھی، شاید اس کی نظروں میں یہ اس کی اچھی ڈریسنگ ہو، مگر فیضان کے لیے وہ بے حد بری ہی ڈریسنگ تھی۔ اسے لڑکی ہمیشہ پردے میں اچھی لگتی تھی، پردہ نہ بھی کرتی ہو مگر کم از کم ڈھنگ سے دوپٹہ تو اوڑھتی ہو، مگر علینا میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے تحاشا فٹنگ کے کپڑے پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ کون ہو تم اور میرے ساتھ کس دشمنی کا بدلہ لیا ہے تم نے؟ فیضان کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ علینا چیخی۔ علینا کی چیخ سن فیضان نے ناپسندیدگی سے اپنے کانوں سے ایئرپورٹ لگا لیے۔ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ بدتمیز تھی، دوسرا خیال فیضان کے دل میں یہی آیا۔ بولو نا کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ اب کہ وہ آگے آتی فیضان کے کان سے کھینچ کر ایئرپورٹس نکال کر دور پھینک گئی۔ دوسرے ہی لمحے فیضان سرخ چہرہ لیے پیچھے مڑا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، وہ اس کا بازو دبوچے اسے پیچھے کی سیٹ پر دوبارہ پھینک گیا۔ علینا سیٹ پر گرتی دوبارہ سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں بیٹھوں گی، نہیں رہوں گی اپنی حد میں۔ بتاؤ کیا دشمنی تھی تمہاری مجھ سے جو یہ حال کروایا تم نے میرا؟ میں تمہاری کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، نہ تمہارا غلام ہوں جو یوں مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ اپنی حد میں رہو، مت بھولو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہاں سے ہو کر آ رہی ہو۔ اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ میری ایسی کیا دشمنی ہے تم سے کہ تم مجھے وہاں لے کر گئے؟ وہ پھر سے چیختے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اے لڑکی، وہ اسے دوبارہ بازو سے پکڑتے پیچھے والی سیٹ پر پھینک گیا۔ ایک بار کہہ دیا نا اپنی اوقات میں رہو، کیا تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی؟ پھر سے وہیں جانا چاہتی ہو جہاں سے ابھی ہو کر آئی ہو؟ فیضان سخت لہجے میں علینا سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ چپ چاپ پیچھے بیٹھی رہو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، بنا کوئی سوال جواب کیے اب خاموشی سے یہ سفر پورا کرو۔ فیضان دوبارہ سے کہتے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ علینا کا سرخ چہرہ غصے سے اور لال ہوا۔ نہیں چپ رہوں گی، مجھے بتاؤ مجھے کیوں لے کر گئے تھے وہاں؟ یو بلڈی باسٹرڈ، غصے سے دھاڑی۔ فیضان جو اب تک بس سختی سے اسے جواب دے رہا تھا، گاڑی کو فوراً بریک مارتے پیچھے ہوتے ایک الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ علینا کے بائیں گال پر مار گیا۔ علینا چیختے ہوئے پیچھے جا کر گری۔ اس نفسیاتی عورت کے ہاتھوں کے نشان کے اوپر اب فیضان کی 5 انگلیاں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ ہوتی کون ہو تم مجھے گالی بکنے والی؟ گالی تو مجھے اپنے باپ کی برداشت نہیں، تم کون ہوتی ہو مجھے گالی بکنے والی؟ فیضان کی آنکھ سے دھواں نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علینا کو روئی کی طرح دھینک کر رکھ دے۔ یہ شیر بلوچ کا ظرف ہے کہ اس نے صرف تمہارے ساتھ یہ کروایا، اس کی جگہ میں ہوتا اور اگر تم میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرتی تو خدا کی قسم تمہاری لاش زمین کے 7ویں تہوں میں گاڑتا۔ وہ پیچھے مڑا، غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ علینا کو اب سمجھ میں آئی تھی کہ اس کے ساتھ اتنی دیر سے یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ خوف سے وہ سانس لینا بھول گئی تھی، مطلب کہ اسے پٹوانے والا کوئی اور نہیں، علیزے کا شوہر شیر بلوچ تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ فیضان تھا۔ وہ شرمندگی سے نگاہیں اٹھاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شیر نے کہا تھا کہ تمہارا ہاسپٹل سے اچھا ٹریٹمنٹ کروا کر تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کروں، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں۔
شیر بلوچ کہتا ہے کہ وہ اتنا بزدل نہیں کہ وہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھائے، مگر تم جیسی عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلی نہیں۔ آج تم پر ہاتھ اٹھا کر مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں نے کوئی بزدلی کا کام نہیں کیا، بلکہ تم اسی کے قابل تھی۔ تم جیسی عورت جب اتنی ہاتھوں سے نکل جائے تو اسے گلے میں پٹا ڈالنا پڑتا ہے، اور تم جیسی گھٹیا عورت کے گلے میں پٹا ڈالنا کوئی بزدلی کا کام نہیں ہے۔ فیضان کے منہ سے اب بھی کف نکل رہا تھا۔ تربیت اچھی تھی، اس لیے اس نے اب تک کوئی گالی علینا کو نہیں بکی، مگر دماغ کی رگ بری طرح پھڑک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اپنی گاڑی سے دھکے مار کر نکالے جس نے اس کی گاڑی میں ہوتے ہوئے اس کو گالی بکی۔ علینا بالکل خاموشی سے اب فیضان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فیضان گہری سانس لیتا گاڑی کو آخری سپیڈ پر دوڑاتے کچھ ہی دیر میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ ابھی کے ابھی میری گاڑی سے نکل کر، اور آئندہ کے بعد مجھے اپنا گندا چہرہ مت دکھانا، اور ہاں بھابھی سے دور رہنا، ورنہ آج تو ایک تھپڑ مارا ہے، اس دن ایسے کئی تھپڑ تمہیں ماروں گا جس کے بعد تم ادمری سے بھی زیادہ ادمری ہو جاؤ گی۔ علینا اسے خوف سے دیکھتی گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز تیز بھاگتے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ خاص کم جہاں پاک فیضان سرخ نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتا اپنی گاڑی صاف کرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ بہت تیزی سے اپنی کار ڈرائیو کرتے ٹریفک کا ایک اور رول توڑ گیا۔ اسے بہت ضروری میٹنگ میں پہنچنا تھا، مگر وہ بے حد لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ تیسرا ٹریفک کا رول بھی توڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہرجانہ بھر کر وہ اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سنسان روڈ پر گاڑی دوڑاتے وہ اپنے سامنے آنے والی لڑکی کو دیکھ نہیں پایا۔ گھبراتے ہوئے بریک پر پاؤں مارتے مارتے بھی وہ اس لڑکی کے ہاتھ کا سارا سامان روڈ پر بکھیر گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ دن میں تیسری بار اسے بے حد شدت سے غصہ آیا۔ لڑکی بنا کچھ بولے دوڑ دوڑ کر اپنا سامان اٹھا رہی تھی جو پوری سڑک پر پھیل چکا تھا۔ فیضان غصے سے اس کی تیزیاں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس لڑکی کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ کیا تم اندھی ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے اس کا غصہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوا۔ اس میٹنگ پر جہاں اس نے سب سے پہلے پہنچنا تھا وہاں وہ بے حد لیٹ ہو چکا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ اب کی بار وہ اتنی تیز دھاڑا وہ لڑکی ٹماٹر اٹھاتے ساکت ہوئی۔ اب وہ حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھیں دیکھتے فیضان حیران ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے حیرانی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اب بولو، کیا اندھی ہو؟ نظر نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی آ رہی ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ وہ روڈ پر کھڑا تیز تیز دھاڑ رہا تھا۔ اس سمندر جیسی نیلی آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بھلا اس سب میں اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو دیکھ کر ہی روڈ کراس کر رہی تھی۔ اسپیڈ تو اس کی زیادہ تھی، ورنہ آرام سے روڈ پار ہو جاتا۔ بہری ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ایک تو پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، اور تم جیسی پاگل لڑکی کی وجہ سے پورا کا پورا ٹائم ہی نکل گیا۔ ارے بھائی، جب روڈ کراس کرنا آتا نہیں تو روڈ کراس کرنے نکلتی کیوں ہو؟ باپ بھائی کو بولا کرو روڈ کراس کرنا سکھائے، پھر روڈ پر نکلا کرو، ورنہ یہیں کہیں کسی گاڑی کے نیچے دبی ہوئی ملو گی۔ وہ بے حد غصے میں بنا سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا۔ اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کے آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گرے۔ اسے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ لو جی میڈم، بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک تو غلطی خود کی، کیا میں نے کچھ بھی نہیں، پھر بھی رو رہی ہیں؟ مہر النساء نے چہرہ اٹھا کر اس مغرور انسان کو دیکھا۔ مانتی تھی کہ وہ خوبصورت تھا، مگر اتنا مغرور تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ غلطی خود کی ہوتے ہوئے بھی وہ اسے گناہ گار ٹھہرا رہا تھا، اور اوپر سے یہ بھی بول رہا تھا کہ اس نے کیا ہی کیا ہے۔ لو جی، اتنی بے عزتی کے بعد بھی اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرے ہی لمحے مہر النساء کے خون میں بھی ابال اٹھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ نیچے جھکتی پھٹا ہوا ٹماٹر اٹھاتی بنا سوچے سمجھے فیضان کو مار گئی۔ وہ جو اسے اور سنانے کا ارادہ رکھتا تھا اپنی وائٹ شرٹ پر ٹماٹر کا داغ لگتے دیکھ اور اسے اپنے آپ کو ٹماٹر مارتے دیکھ، وہ اب تک حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پہلی بھیگی بلی کی مانند اس کی باتیں سن رہی تھی، اب وہ کسی جنگلی شیرنی کی مانند غراتی ہوئی اس تک آئی۔ اس لڑکی نے ہاتھوں ہاتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ فیضان اگلے لمحے ہی یہ بات مان گیا تھا کہ لڑکیاں گرگٹ سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہیں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ بھی کہنے والے؟ کچھ کہہ نہیں رہی تو لوارث سمجھ لیا تم نے مجھے؟ ہاں، گونگی سمجھ لیا تم نے مجھے؟ وہ اس کے پاس آتی کمر پر ہاتھ رکھ گئی۔ گوری گلابی رنگت، لمبا چوڑا قد، خوبصورت لمبے بھورے بال، جس کی چند آوارہ لٹیں اس کی پیشانی سے چپکی ہوئی تھیں۔ پسینے کی وجہ سے اس کا سرخ اور سفید چہرہ لال ہو رہا تھا۔ سمندر جیسی نیلی آنکھیں اور خوبصورت کٹاؤ دار لب۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس وقت فیضان کو وہ حسین نہیں بلکہ زہر لگ رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا آپ خود گونگے بن چکے ہو تم؟ اس کے پاس آتی اسے گھور رہی تھی۔ غلطی خود کی ہے، سارا الزام تم میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر فل اسپیڈ میں گاڑی میں چلا رہی تھی۔ آنکھوں میں کالے چشمہ
کیا میں نے لگایا ہوا تھا؟ وہ اس کی آنکھ سے گلاسز نکالتے روڈ پر پھینک گئی۔ فیضان حیران و پریشان اس جنگلی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ابھی بھیگی بلیوں کی مانند وہاں بیٹھی ٹماٹر اٹھا رہی تھی، اور اب یوں دھاڑ رہی تھی جیسے اس کی گردن پر چڑھ کر اس کا سارا خون پی جائے گی۔ فیضان کو دوسرے ہی لمحے احساس ہوا تھا کہ غلطی اس کی زیادہ تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ پتہ نہیں آج کی تاریخ میں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ شاید اس کا دن ہی اچھا شروع نہیں ہوا۔ اس کو کھویا دیکھ مہرالنساء نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ ہاں بولو، اب بے ہوشی کا ناٹک کرو گے تم؟ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو رہے ہو تم تو بولو، مجھ پہ الزام کس سے پوچھ کر لگایا تم نے؟ اس کا گریبان تھام گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے والا فیضان اس وقت اس جنگلی شیرنی سے ڈر رہا تھا۔ جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا وہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ اچھا ہٹو دور۔ وہ اپنا گریبان چھڑواتے مہرالنساء کو پیچھے کر گیا۔ اگر غلطی میری ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہاتھ منہ دھو کر تم میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ فیضان اپنا گریبان ٹھیک کرتے اپنی بھوری آنکھیں اس کے سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ واہ واہ واہ، ابھی میری غلطی تھی، میں اندھی تھی، میں کاڑی تھی، میں بہری تھی، میں سب تھی۔ اب تم پر آئی تو میں اتنا سا میں نے کیا کہہ دیا، ہاتھ منہ دھو کر میں تمہارے اوپر ہی چڑھ گئی۔ مہرالنساء غصے میں آئی۔ سرخ و سفید رنگت غصے کی زیادتی سے اور لال ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کا سر پھوڑ دے جو اتنا مغرور اور ضدی تھا۔ اچھا آئی ایم سو سوری، میری ماں، میری غلطی ہے۔ ایک تو پہلے ہی اتنی گرمی میں وہاں سے چل کر آ رہی ہوں، اتنی محنت سے سارا سودا لیا، تمہاری وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ وہ روڈ پر پھیلے خراب ٹماٹروں کو دیکھ رہی تھی جو گرتے ہی پھٹ چکے تھے۔ اچھا سوری، معاف کر دو، گاڑی میں بیٹھو، میں یہ سامان دلاتے تو میں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ شائستگی سے بولا۔ وہ مان چکا تھا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہاری گاڑی میں بیٹھوں۔ دیکھیں مس، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہاں سے بازار بہت دور ہے، اب بھلے سے بازار مت چلیں مگر آپ اپنے گھر تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں نا، مجھ پر بھروسہ کر لیں، بے حد شریف انسان ہوں میں، آج تک کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ فیضان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سامنے کھڑی اس شیرنی کو اتنی صفائیاں کیوں دے رہا تھا۔ مہرالنساء مڑ کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے اس کو گھورتے ہوئے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ فیضان اس کی صدا پر عشق عشق کر اٹھا۔ میڈم کی مہربانی تھی کہ وہ اسی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، ورنہ بھلا خادم کی اتنی مجال کہاں تھی کہ وہ مہارانی صاحبہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے روڈ پر جھکتے ہوئے اپنے گلاسز اٹھائے، ایک ادا سے اسے اپنے چہرے پر چڑھائے، کروکھڑ سے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ شان سے اس گاڑی میں بیٹھتے اپنی گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ مہرالنساء باہر کے مناظر دیکھتی باہر کے منظروں میں ہی کھو گئی، جبکہ فیضان اب جلدی جلدی منزل کی طرف پہنچتے اسے اس کی منزل پر اتار کر اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا، جس پر وہ بے حد لیٹ ہو گیا تھا۔ ویسے کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ایکچولی وہ مجھے میٹنگ میں پہنچنا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے سارا غصہ آپ پر اتار دیا، آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے اپنے لفظوں پر شرمندہ ہوا تھا۔ اس کے سوری کہنے پر مہرالنساء گھور کر اسے دیکھتی، اٹس اوکے کہتی دوبارہ سے باہر کے منظروں میں کھو گئی۔ فیضان اس کی اس حرکت پر مسکراتے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف کر گیا۔ اب اسے جلد سے جلد مہرالنساء کو اس کے گھر اتار کر میٹنگ پر جانا تھا۔ ایسے میں وہ بار بار مہرالنساء کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ چہرہ اس نے پہلے کہیں نہ کہیں تو دیکھ رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا چہرہ اس سے ملتا تھا یا پھر مہرالنساء کا چہرہ اس سے ملتا تھا؟ ان دونوں چہروں میں بہت شباہت تھی، مگر وہ چہرہ کس کا تھا یہ اس وقت فیضان کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلیک شلوار کے اوپر ایک قمیض پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ گنگناتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتا اپنے پسندیدہ برانڈ کا پرفیوم چھڑکنے لگا۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے معطر ہوا تھا، اس کی سانس جیسے مہک گئی تھی۔ وہ اپنی گیلے بالوں کو جھاڑتے ان پر کنگھا پھیرتے اپنی بیڈ پر ہاتھ چلانے لگا۔ بادامی شال کو ڈبل کر کے اپنے کاندھوں پر ڈالتے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اپنے آپ کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے لب بڑی خوبصورتی سے مسکرا رہے تھے۔ وہ اپنی خوبصورتی سے خود بھی واقف تھا۔ اسکول، یونیورسٹی، کالج، ہر جگہ اس پر لڑکیاں مکھیوں کی طرح بن بنا کرتی تھی۔ شیر بلوچ خود بھی اکثر اس کی تعریفیں کر دیا کرتا تھا، وہ بھی بے حد وجیح مرد تھا، مگر نہ جانے فیضان کے چہرے پر ایسی کون سی کشش تھی جو اسے ہر شخص سے ممتاز بناتی تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، ہر جگہ رہتے ہوئے اس نے کبھی کسی لڑکی پر ایک آنکھ بھی نہیں ڈالی۔ اسے ایسے مرد بے حد زہر لگتے تھے جو کچھ عرصے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر کے انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس نے کئی بار ایسے لڑکوں کی دھلائی بھی کی تھی، مگر وہ اپنی بیئرڈ مسلسل اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر اس کا جی نہیں بھر رہا تھا۔
اتنا پیارا کیوں ہے تو فیضان؟ اس نے آئینے میں دیکھتے خود سے سوال کیا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا اب بھی مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ سیلف آبسیڈ وہ حد سے زیادہ تھا، وہ اپنے سے زیادہ کسی سے کبھی آبسیڈ ہوا ہی نہیں، وہ اپنے لیے خود ہی کافی تھا۔ کیوں اتنا پیارا ہے تو فیضان کہ تیری اپنی نظر ہی تجھ پر سے نہیں ہٹتی؟ وہ گلاسز کو اٹھاتے اپنی آنکھوں پر چڑھا گیا۔ روپ جیسے دوبالا ہوا تھا وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا اپنے جوتے پہننے لگا تھا کہ اسی وقت اسے دروازے پہ دستک دے کر شیر بلوچ اندر داخل ہوا۔ اسے تیار شیار ہو کر نکلتا دیکھ پہلے تو وہ حیران ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہاں بھائی فیضان صاحب، کسی پر بجلی گرانے کا تو ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ شیر فیضان کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر فیضان مسکرا دیا۔ نہیں بھائی، میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، تم بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا؟ کچھ نہیں یار، ویسے ہی تجھ سے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا تو آ گیا۔ آجا پھر بیٹھ کر کرتے ہیں باتیں۔ اس نے شیر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ شیر اس کے اشارے پر اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ کیا سوچا ہے فیضان؟ کس بارے میں؟ فیضان نے حیرانگی سے شیر کا چہرہ دیکھا۔ فیضان اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، میری شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں، تو بھی اپنے بارے میں کچھ سوچ۔ تو شادی نہیں کرے گا کیا؟ یوں ہی کمارا مرے گا؟ شیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر شادی کر کے لوگ تجھ جیسے رن مرید بن جاتے ہیں تو مجھے ایسی رن مریدی کا کوئی شوق نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹا گیا۔ اس کے رن مرید کہنے پر شیر کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میں کوئی رن مرید نہیں ہوں۔ اسے اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ فیضان تو ان کی انسلٹ کر رہا تھا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے، تو رن مرید نہیں بلکہ رن مرید ہے۔ غلطی سے میرے منہ سے رن نکل گیا۔ شرارت سے فیضان نے ایک اور بار اس کی بے عزتی کی تھی۔ شیر کا چہرہ سرخ پر سرخ ہو رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرایا۔ فیضان اسے مسکراتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ اگر اپنی جان سے محبت کرنا زن مریدی ہے تو مجھے زن مریدی کے 10 میڈل بھی قبول ہیں۔ وہ اپنی گردن فیضان کے سامنے کرتا بولا۔ پہنا دے تو بھی 1 میڈل، اور ساری دنیا سے بھی پہنوا دے۔ اگر اپنی پسندیدہ عورت سے محبت کرنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کے آگے جھک جانا اگر زن مریدی ہے تو مجھے ایسی 1000 زن مریدیاں قبول۔ اس کی بات سنتے فیضان اس کا کندھا تھپتھپاتے کھڑا ہوا۔ تو ایسی زن مریدی تجھے ہی قبول ہو؟ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، اگر کبھی شادی کروں گا بھی تو آرام سے کروں گا، اور زن مریدی تو بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تجھے بھی کسی نہ کسی سے محبت ہو جائے۔ فیضان کے باہر نکلتے قدم ساکت ہوئے۔ شیر نے بڑا رکھ کے نشانہ مارا تھا۔ وہ پلٹتے شیر کے پاس واپس آیا۔ محبت کم از کم فیضان کے لیے نہیں بنی، کیونکہ فیضان سب کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ محبت اس دنیا کا سب سے کمزور ترین رشتہ ہے شیر۔ جب تجھے بھابھی سے محبت ہوئی تھی تو تجھے یاد ہے تجھے سگریٹ سے نفرت تھی، مگر تو اس کے قریب آ گیا۔ اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زندگی میں سب کروں گا مگر محبت نہیں کروں گا۔ فیضان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، صرف اور صرف ضد تھی، ایک ہٹ دھرمی کی۔ ہاں وہ واقعی محبت نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں کہ علیزے کی وجہ سے چند دن مجھے تکلیف میں رہنا پڑا، مگر تو نہیں جانتا فیضان، وہ تکلیف اس خوشی کے آگے بہت چھوٹی تھی جو اللہ نے علیزے کو دے کر مجھے پوری کر دی۔ علیزے میری ہے، مجھے وہ تکلیف بھی پیاری ہے۔ تو جانتا ہے فیضان، محبت کو حاصل کرنا سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ علیزے نے اسٹارٹ میں مجھے تکلیفیں دی، مگر اب اپنی محبت سے اس نے سب بھلا دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مانتا ہوں کہ میں علیزے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر وہ بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ تو سوچ فیضان، جب میں اسے چاہتا تھا تو میری محبت میں دیوانگی تھی، اب وہ بھی مجھے چاہتی ہے، اب وہ بھی میری دیوانی ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ محبت کو کمزور مت سمجھ، محبت اس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ تجھے پتہ ہے فیضان، محبت اپنا آپ بنوا کر دم لیتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے محبت۔ علیزے کے دل میں میری محبت کیوں آئی؟ میں نے تو اس سے زبردستی شادی کی تھی نا۔ وہ تو اس وقت مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی تھی، مگر میرے دل کی محبت نے اپنا آپ بنوا ہی لیا۔ تو دیکھ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی ہوگا جو تیرے دل میں اپنی محبت منوا کر ہی دم لے گا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اپنے کندھے جھٹکتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ فیضان سانس روکے اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ یہ شعر اسے کیا سمجھا کر گیا تھا۔ وہ شان سے قدم باہر نکالتے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ باہر آتے اپنے کاندھے پر شال جھٹکتے وہ اس پر سکون پارک کے اندر داخل ہو گیا تھا، جہاں وہ بچپن سے آیا کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جب جب وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا تو وہ یہاں آ جاتا تھا۔ یہاں اس پارک میں اسے بے حد سکون ملتا تھا، اتنا سکون کہ وہ پھر چند دن سکون سے گزارا کرتا تھا۔ شیر کی بات نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ محبت کے بارے میں بہت غلط تھا؟ یہ شیر اسے غلط سمجھا رہا تھا؟ اس نے تمام سوچوں کو جھٹکتے پارک کو دیکھا۔
اونچے لمبے درخت، ہریالی ہی ہریالی، گلاب کا خوبصورت باغ، کھیلتے کودتے بچے، اس کی روح اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب تمام بچوں کو کھیلتے کودتے بھاگتے دوڑتے دیکھ رہا تھا۔ کہیں کوئی لڑ رہا تھا، کہیں کوئی ہنس رہا تھا، کہیں کوئی ہنستے ہنستے لڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے سامنے لڑتے دونوں بچوں کو دیکھتے ہنس دیا۔ ابھی 20 سیکنڈ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے ہوئے تھے اور اب یوں لڑ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کس بات پر کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کا لالی پاپ لے لیا، اس بات پر وہ دونوں اب ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتا، ان کی مائیں آتی ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اب دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے دور جاتا دیکھ رہا تھا، مگر اگلے 15 منٹ بعد وہ حیران ہوا۔ وہی دونوں بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے کھیل رہے تھے اور پھر سے ہنس دیا۔ بچپن بھی کتنا بے فکر ہوتا ہے نا۔ وہ اپنا بچپن یاد کرتے آنکھیں موند گیا۔ 3 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ شیر کے ماں باپ نے اسے بھی ویسے ہی پیار دیا تھا جیسے شیر کو دیا، مگر ٹھیک 2 سال بعد جب شیر اور فیضان 5 سال کے ہوئے تو شیر کے ماں باپ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ اس کا تو بچپن بھی بے فکر نہیں تھا۔ وہ پھر سے عجیب سی سوچوں میں جانے لگا جنہیں سوچ کر وہ کئی کئی راتیں سو نہیں سکتا تھا۔ ان بچوں کے پاس سب تھا، ماں باپ، لیکن اس کے پاس سب ہونے کے باوجود بھی ماں باپ نہیں تھے۔ وہ اور شیر ہی ایک دوسرے کے بچپن کے ہمدرد اور ساتھی تھے۔ ایسے وقت میں وہ دنیا سے دور ہوتا چلا گیا۔ نرمی شیر کے دل میں تو باقی تھی، مگر فیضان کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان دونوں بچوں کی مائیں اب ان دونوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ دونوں پھر کسی بات پر جھگڑنے لگے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اسکرولنگ کرنے لگا جب ایک آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ کیا مطلب چاچا؟ اگر یہ آپ کا سوتیلا بیٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں گے؟ حالات دیکھیں، اس کی بچی ہے، وہ آپ کے بیٹے سے بہت چھوٹا ہے۔ اگر وہ آپ کا بچہ ہے تو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا، کم از کم بچوں میں تو فرق نہ کریں۔ اس کی چیختی آواز سنتے فیضان نے جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑا۔ پیچھے مہر النساء ایک آدمی کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ 2 بچے اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ مہر النساء کو دیکھتے کھڑا ہوا۔ میرون کلر کی فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اسے اس دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت لگی تھی۔ چہرے پر میک اپ نام کا بھی نہیں تھا، مگر چہرے پھر بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دیکھنے والا ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھے۔ بی بی، یہ میرے بچے ہیں، آپ بیچ میں کیوں گھس رہی ہیں؟ اچھا، میں بیچ میں گھس رہی ہوں؟ ابھی جا کر پولیس کو کمپلین کر دوں نا، تو پتہ چل جائے گا آپ کو صحیح والا۔ مہر النساء کی دھمکی پر اس شخص کی پیشانی پر پسینہ چمکا۔ فیضان مسکرا دیا۔ وہ اس کے علاوہ بھی سب کی حالت ٹائٹ کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس دن کا واقعہ یاد کر پھر سے مسکرایا جب مہر النساء نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے اس کے چھکے چھڑوائے تھے۔ پر بی بی، یہ بہت شرارتی ہے۔ کوئی نہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں مجھے، میں کوئی اندھی نہیں ہوں۔ آپ کے بیٹے نے اسے پہلے چماٹ مارا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ آپ کے بیٹے نے اسے دھکا دیا اور جب بدلے میں اس نے اسے دھکا دیا تو آپ کے بیٹے نے اسے 2 تھپڑ مارے اور روتا ہوا آپ کے پاس بھاگا۔ اور آپ نے کیا کیا بنا اس بچے سے پوچھا؟ اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ بھی آپ ہی کا بیٹا ہے، اگر سوتیلا ہے تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے سگا بیٹا بڑے ہونے کے بعد آپ کو پیچھے بھی نہ ہو سکتا ہے یہی پوچھ لیں، یہ سوچ کر ہی اس کے ساتھ نیکی کر لیں۔ مہر النساء انہیں کھری کھری سنا رہی تھی۔ وہ شخص اب نگاہیں جھکائے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بچہ اب بھی اپنے کھیل کود میں لگا ہوا تھا جبکہ دوسرا ٹینشن سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی بچہ تھا جس کو تھوڑی دیر پہلے دونوں باپ بیٹے نے مل کر مارا تھا۔ پر بیوی، یہ تو میرے گھر کا معاملہ ہوا نا۔ اور وہ انکل بھی شاید ضدی تھے، بات ختم کر ہی نہیں رہے تھے۔ فیضان نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی توجہ وہاں مبذول کی۔ یہ گھر کا معاملہ تب ہوتا جب آپ اس بچے کو گھر میں مارتے، مگر اس پبلک پلیس پر مار کر آپ نے اس مسئلے کو خود ہی پبلک کر دیا ہے تو بھاگتے۔ وہ فوراً سے اپنا فون ملانے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو بچے، آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ وہ پولیس سے ڈر گئے تھے، یا وہ واقعی ڈر گئے تھے، وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ انہیں گھورتی سائڈ ہوئی۔ تبھی فیضان تیز تیز قدم بڑھاتے اس کے پاس گیا۔ میرے علاوہ بھی ساری دنیا کی حالت ٹائٹ کر سکتی ہیں آپ۔ کیا بات ہے مس مہر النساء، کلیپنگ ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ اس بات پر تو وہ کہتا تالی پیٹنے لگا۔ وہ فیضان کی آواز پر مڑتی اسے گھور کر دیکھتی بینچ پر جا کر بیٹھی۔ فیضان بھی اس کے پیچھے پیچھے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے آپ نے صحیح کیا، وہ شخص ناانصافی کر رہا تھا۔ ہم تو نہیں جانتے نا بڑے ہو کر کون سا اچھا نکل جائے۔ جی اسی لیے میں نے اس سے یہ کہا تھا، اور مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی ماں باپ کسی بچے کے ساتھ ناانصافی کرے۔
کیونکہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس تکلیف کو بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں یک تکلیف در آئی۔ فیضان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی سمندر جیسی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اداسی تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ناانصافی آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے؟ فیضان نے اس کا چہرہ دیکھتے اس سے پوچھا۔ وہ فوراً سپاٹ ہوئی تھی۔ یہ کس نے کہا آپ سے مسٹر فیضان؟ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو پرکھتے ہیں۔ اگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود بھی ناانصافیوں میں پل کر بڑی ہو کر جوان ہوئی ہوں۔ اس کا لہجہ آپ کے ناگوار ہوا تھا۔ فیضان کو سمجھنے میں منٹ نہیں لگا تھا کہ وہ بھی محرومیہ میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ جو واقع دل دکھاتے ہیں مس مہر النساء، ان کو دل سے نکال باہر کرنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ فیضان کا لہجہ بے حد ملائم تھا۔ مہر النساء نے حیرت سے فیضان کو دیکھا۔ اس دن ملنے والا وہ شخص، اسے ذلیل کرنے والا شخص اندر سے ایسا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، کبھی پہلے امپریشن کو آخری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بندہ ضروری نہیں پہلا امپریشن جیسا دے وہ ویسا ہی ہو۔ کبھی بھی ہمیں پہلے امپریشن سے کسی کی شناخت کی پرکھ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کئی لمحے فیضان کا خوبصورت چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے یہ بات ماننی پڑی تھی کہ وہ واقعی بے حد وجیحہ مرد تھا۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت مرد مہر النساء نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی سمندر جیسے خوبصورت آنکھوں میں کہیں نہ کہیں اس بھوری آنکھوں والے مرد کے لیے پسندیدگی کی جوت جلنا اسٹارٹ ہوئی تھی۔ جس مس مہر النساء کو واقعی دل کو اور دماغ کو نقصان پہنچائے، ان کو واقعی کسی سے کہہ کر ہلکا کر لینا چاہیے۔ مگر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دل کی بات ہر کسی سے کہنے لگیں۔ دل کی بات سننے کے لیے لوگ خاص اور بھروسے والے ہونے چاہیے۔ ہر کسی کو کہیں گے تو آپ کا کوئی راز کبھی راز نہیں رہے گا۔ وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح مہر النساء کو سمجھا رہا تھا، اور مہر النساء کسی معصوم بچے کی طرح اس فرشتے کی باتیں اپنے دماغ میں جذب کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر النساء اسے کچھ کہتی، تب ہی اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے وہ سر کے بل بینچ پر گری۔ اس کے سامنے سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی۔ بینچ پر گرنے کی وجہ سے اس کا سر بینچ پر بری طرح ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے سر سے نکلتی اس کی ناک تک آئی۔ فیضان نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16-17 سال لگ رہی تھی، اور مہر النساء نہیں بھی تو 21 سال کی تھی۔ اس نے اپنے سے اتنی بڑی لڑکی پر ہاتھ کیسے اٹھایا تھا؟ اس کے دماغ کی رگ یہ سوچ کر ہی پھڑکنے لگی۔ حرافہ کمینی، تجھے گھر میں کام کرنے کا بولو تو سودا لانے بولو تو یہاں آ کر چکر چلا رہی ہے، مردوں سے مل رہی ہے۔ آج تو گھر چل۔ وہ اس پر چھٹتا اس کے بال پکڑ گیا تھا۔ مہر النساء کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی۔ ہٹ حرام کہیں کی، گھر میں تجھ سے کام ہوتا نہیں ہے، کھاتی تو ایسے ہے جیسے سب کچھ تیرے لیے بنا ہو۔ چل، ابا بلا رہے ہیں تجھے، چل۔ وہ اس کے بال کھینچتا اسے کھڑا کرنے لگا۔ مہر النساء روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر النساء کو لے کر وہاں سے جاتا، فیضان فوراً ہی اس تک آتا، مہر النساء کا ہاتھ پکڑتے، اس بچے کا منہ اپنی طرف کرتے، الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر جڑ گیا۔ وہ لڑکا فیضان کا بھاری تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور منہ کے بل گھاس پر گر پڑا۔ فیضان نے اسے کالر سے پکڑتے دوبارہ اٹھا کر اب اس کے دائیں گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ پھر سے گھاس پر گر پڑا۔ مہر النساء منہ پر ہاتھ رکھے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ لڑکی کی عزت ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ تم جیسے گھٹیا بھائی ہی ہوتے ہیں جن کی بہنیں تم جیسے گھٹیا بھائیوں کی وجہ سے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اور پھر تم جیسے گھٹیا بھائی انہیں ڈھونڈ کر مار دیتے ہو۔ وہ پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ پہ تھپڑ مار رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آیا۔ وہ اب ایک زوردار پنچ اس بچے کی ناک پر مار گیا۔ اس کی ناک سے خون نکل آیا۔ مہر النساء روتے ہوئے اپنے بھائی کے آگے آئی۔ پلیز فیضان بھائی، یہ میرا، اسے بھائی کہتے ہیں، یہ بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہن کو سبوں کے سامنے مارنے لگے، گندی گالیاں دیں، کھانے کے تانے دیں اور اس کے کردار کو نشانہ بنائے، اسے بھائی ہوتے ہیں۔ ایسے بھائی ہوتے ہیں؟ اگر آپ اسے بھائی مانتی ہیں تو تف ہے آپ کی سوچ پر۔ چل لے مہر النساء، گھر چل، چل کر، ابا تجھے بہت مارے گا۔ وہ بچہ اپنی ناک سے خون صاف کرتا غصے سے بولا۔ فیضان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے مہر النساء کو اس کے سامنے سے ہٹایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اسے پھر سے مار گیا۔ اب کہ وہ مہر النساء کی طرف پلٹا، اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کروائیں گی تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ پہلی دفعہ میں پڑنے والا امپریشن ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ آپ کا پہلا امپریشن مجھ پر پڑا تھا کہ آپ ایک بہت بہادر لڑکی ہیں اور اپنے ساتھ کوئی ظلم برداشت نہیں کر سکتی، لیکن حقیقت آج کھل کر سامنے آئی ہے۔ مجھے آپ کی سوچ، آپ کی ذہنیت پر افسوس ہے مس مہر النساء۔ اگر آپ اتنا ظلم اپنے اوپر برداشت کر رہی ہیں تو آپ خود بھی اپنی دشمن ہیں۔ اپنے ساتھ ظلم ہونے دینا بھی ظلم ہے۔ آپ خود بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں تو
یہ کہتا وہ شال کاندھے پر جھٹکتے تیز تیز قدموں سے پارک سے نکل گیا۔ آج پہلی بار وہ اس پارک سے جاتے ہوئے سکون نہیں بلکہ بے سکونی سے کر گیا تھا۔ پیچھے مہر النساء اب تک اس کی پشت تک رہی تھی، جو کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو جاری ہوئے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے اپنی آنکھوں سے صاف کرتی، اپنا دوپٹہ طریقے سے سر پر سمیٹتی گھر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ گھر جا کے نہ جانے اب اس نے کیا کیا سہنا تھا۔ اس کی زندگی میں کم دکھ تو نہ تھے، اسے کسی پر یقین ہی نہیں آتا تھا، مگر اس پر آ گیا تھا، اور اس مہربان شخص کی محبت مہر النساء کے دل کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ وہ بے سکونی سے بستر پر لیٹا کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مہر النساء کے سر سے خون کی نکلتی پتلی قطار سے اسے اب تک پریشان کر رہی تھی۔ اسے اس 16-17 سال کے بچے پر اب تک غصہ آ رہا تھا، جس نے مہر النساء کو اس بری طریقے سے چماٹ مارا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا اسے مارنے والا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنے عرصے میں کیوں تھا، وہ اتنے غصے میں کیوں تھا، اور نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کو انسانیت کا نام دیتا دوبارہ سے مہر النساء کے بارے میں سوچنے لگا۔ تبھی اس کے فون کی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ فون اٹھا کر دور پھینک دے، مگر کیا پتا کسی کی ضروری کال ہو۔ یہ سوچتے ہوئے کال یس کر کے اپنے کانوں سے لگا گیا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا ہے؟ دوسری طرف گہری سانس لی گئی۔ جی کون؟ اب کی دفعہ فیضان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ جی وہ میں مہر النساء بات کر رہی ہوں۔ مہر النساء کی آواز سن وہ حیران ہوا۔ مہر النساء خیریت؟ آپ نے مجھے کال کی؟ جی جی سب خیریت ہے، وہ کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ؟ جی جی سب خیریت ہے، وہ مسکرا دیا۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ہر جگہ تو آپ کا اور شیر بلوچ کا نمبر مشہور ہے، کہیں سے بھی لے لیا میں نے۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ سب سے زیادہ اپنے نمبرز کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے اب سچی سچی بتائیں میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے موبائل سے لیا ہے، پھر؟ وہ ہنسی تھی۔ تو میں اس بات پر یقین کر لوں گا کیونکہ آپ لے بھی سکتی ہیں۔ وہ بھی ہنس دیا۔ اچھا چلیں اب بتائیں مجھے کال کیوں کی ہے؟ فیضان مدعے کی بات پر آیا۔ کیوں؟ کیا میں آپ کو کال نہیں کر سکتی؟ آپ اور میں تو اچھے دوست ہیں نا، اور اچھے دوست تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا۔ مہر النساء نے اسے صفائی دی۔ نہیں، آپ اور میں اچھے دوست نہیں ہیں، فیضان نے شرارت سے کہا۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ مہر النساء کا لہجہ سیریس ہوا تھا۔ آپ اور میں اچھے دشمن ہیں۔ یہ کہتے ہی فیضان ہنس دیا۔ دوسری طرف مہر النساء کے دل کو دھکا لگا تھا۔ وہ کئی لمحے کچھ کہہ نہ سکی۔ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا فیضان، وہ دونوں اچھے دوست کب تھے؟ 2 بار تو ملے تھے۔ فیضان نے کئی لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا مگر نہیں بولنے۔ یہ فیضان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کا برا مان گئی۔ اچھا آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں بولوں گا۔ ہم اچھے دوست ہیں۔ فیضان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کا خاموش رہنا فیضان کو پسند نہیں آیا۔ وہ دوبارہ سے کھلکھلائی تھی۔ ان لوگوں نے کافی ساری بات کی۔ زندگی میں پہلی بار فیضان کسی لڑکی کے اتنے قریب ہوا تھا کہ اس نے آدھی رات اس سے بات کرتے ہوئے نکال دی۔ اسے علم ہی نہ ہوا۔ مہر النساء آدھی رات ہو گئی ہے، کیا اب بھی نہیں سونا آپ نے؟ فیضان نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ نہیں یار، نیند آ ہی نہیں رہی، ابا کی باتیں نیند ہی اڑا دی، مہر النساء ٹینشن سے بولی۔ ایسا کیا بول دیا ابا نے؟ فیضان نے اس سے پوچھا۔ کل میرا رشتہ آ رہا ہے۔ اس کی بات پر فیضان اگلے کئی لمحے خاموش رہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مہر النساء کو خاموش کروا دیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو مہر، اگر لڑکا اچھا لگے تو ہی رشتے کے لیے حامی بھرے گا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی فیضان۔ جی جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ فیضان ہم اتن گوش ہوا تھا، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ فیضان نے اس سے پوچھا۔ جی اگر میں کہوں ہاں تو میں کہوں گا آپ اسے اپنے دل کی بات بتائیں اور اسے شادی کریں، کیا پتا وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہو۔ جی وہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ اب کی دفعہ فیضان کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فیضان مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، مجھے نہیں پتا کب سے، شاید پہلی ملاقات سے، یا شاید اس دن پارک کی ملاقات کے بعد۔ اس دن کے بعد بہت کوشش کی کہ آپ سے فون پر بات کروں مگر ہمت ہی نہیں ہوتی فون کرنے کی۔ آج نہ جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے لفظوں نے فیضان کے سر پر جیسے دیوار گرا دی تھی۔ کیا؟ جی فیضان، آپ اپنے ہوش میں ہیں؟ مہر النساء دوسرے لمحے اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس کا سخت لہجہ سن مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے دل کڑا کر کے اپنا اظہار کیا تھا۔ میں ہوش میں ہوں فیضان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مگر میں ایسی کوئی محبت آپ سے نہیں کرتا، اس لیے میرا خیال دل سے نکال دیں۔ اس کے بارے میں سوچیں جو کل آپ کو دیکھنے آ رہا ہے۔
اس کی بات سنتی ہی مہرالنساء آنسوؤں پہ کنٹرول نہ کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سنتے فیضان کا پارا ہائی ہوا۔ آپ لڑکیوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر رونا کیوں آ جاتا ہے؟ جب کہہ دیا نہیں کرتا آپ سے محبت اور نہیں کرتا، جہاں عزت سے شادی ہو رہی ہے وہاں کر لے، وہ سخت لہجے میں کہتا اس کے دل پر بھالے ہی بھالے گاڑتے جا رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں فیضان، میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کی دفعہ اس نے ملتجی لہجے میں فیضان سے کہا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا مہرالنساء، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سامنے والا جب آپ سے محبت کرے تب آپ سے شادی کرتا ہے، جب میں آپ سے محبت ہی نہیں کرتا تو میں آپ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ صفاق لگا تھا، بہت صفاق۔ مہرالنساء کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے ایک اچھے انسان سے تو محبت کی تھی، مگر وہ اچھا انسان اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے تمام آنسوؤں کو اندر دبا لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا کچھ بولے کال کاٹ چکی تھی۔ فیضان نے حیرت سے فون کو دیکھا جہاں اب صرف خاموشی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے کچھ ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بیزاری سے فون سائڈ پر ڈال دیا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مہرالنساء اسے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود وہ انگوٹھی دیکھ رہی تھی جو آج شام ہی اس کی انگلی کی زینت بنی۔ کچھ سوچ کر اس نے فیضان کو فون ملایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جی بولیں، اس کا لہجہ اشنیبت لیے ہوئے تھا۔ مبارکباد نہیں دیں گے اپنے دوست کو؟ فیضان کو اس کا لہجہ بھیگا بھیگا محسوس ہوا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کس چیز کی مبارکباد دوں؟ اس دن بتایا تو تھا کہ مجھے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ آج میری منگنی تھی، ابھی کے لہجے میں فیضان کو بتا رہی تھی، اور فیضان کو احساس ہوا تھا کہ جب فرشتہ روح لینے آتا ہے تو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس دن تو اسے اس تکلیف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر آج وہ تکلیف اسے اپنے دل کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، اسے بھی یہ بات پتہ نہیں لگ پائی تھی کہ وہ کب کس وقت مہرالنساء سے محبت کرنے لگا، مگر آج جب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فیضان کے دل پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ محبت سے جتنی نفرت سہی جب محبت ہونے پر آتی ہے تو اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ یہ بات فیضان کو آج سمجھ آ ہی گئی تھی۔ کب شادی ہے آپ کی؟ اس نے سخت لہجے میں مہرالنساء سے پوچھا۔ 15 دن بعد۔ اس کے کہنے پر فیضان کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اتنی جلدی؟ جی، لڑکے والے جلدی چاہ رہے ہیں۔ چلے مبارک ہو آپ کو۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کتنی مشکل سے مہرالنساء کو مبارکباد دی۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی فیضان؟ مہرالنساء نے دکھ سے پوچھا۔ نہیں، بھلا مجھے تکلیف کیوں ہوگی؟ وہ انجان بنا۔ ٹھیک کہا آپ نے، بھلا آپ کو تکلیف کیوں ہوگی؟ وہ کہتی وہ دوسرے ہی لمحے فون کاٹ چکی تھی۔ فیضان نے اپنے موبائل دیوار پر مارا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے کا حال بگاڑ چکا تھا۔ شیر بلوچ جو اس کے کمرے کی طرف سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر اندر آیا، مگر فیضان کا یہ حال دیکھ کر وہ فیضان کے پاس آیا تھا۔ فیضان کیا ہوا؟ وہ اپنے بال پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ فیضان مجھے بتا کیا ہوا؟ تو ٹھیک کہتا تھا شیر، محبت کا وجود میں جتنا اس سے بچتا تھا مجھے ہو گئی میں بد نصیب ہوں، میں سب سے بڑا بد نصیب ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی فیضان، وہ مجھے بولنے آئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے کیا کہا کہ مجھے اس سے محبت ہی نہیں؟ آج اس کا رشتہ ہو گیا شیر، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے دل پر ہاتھ مار رہا ہے۔ اس کی شادی بھی ہے 15 دن بعد۔ وہ شیر کے گلے لگتے بچوں کی طرح رو دیا۔ شیر نے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ اپنے اللہ سے دعا کر فیضان، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو سب دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تیرے ہی نصیب میں ہو۔ وہ اس کے بال سہلاتے اسے سمجھا رہا تھا، مگر فیضان ایسا کیسے سمجھتا؟ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو اس پر کسی اور کا حق ہوگا، وہ دن رات کسی اور کے ساتھ ہوگی، یہ سوچتے وہ کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ شیر اس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے پڑا تھا۔ شیر نے اگلے ہی لمحے اسے کمرے کی تمام لائٹ آن کی تھی۔ شیر پلیز تمام لائٹس بند کر دو، زیادہ ناکام عاشق بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھ کر میری بات سن۔ اس کے سخت لہجے پر فیضان اٹھ کے بیٹھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس مولوی کی بیٹی ہے۔ کون سے مولوی کی؟ فیضان نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جس نے میرا اور علیزے کا نکاح پڑھایا تھا۔ فیضان حیرت سے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ یہی کہ اب تم ناکام عاشق مت بنو۔ میں جا رہا ہوں مولوی سے ملنے۔ وہ نہیں مانے گا تو پھر اپنی پسندیدہ دھمکیاں تو دینی پڑیں گی، اور تو دولہا بننے کی تیاری ابھی سے کر لے، کل تیری شادی ہے۔ تو جا ابھی سے ہی لیپا پوتی کروا لے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ فیضان اچانک ہی اس کے گلے لگا تو واقعی میرا بھائی ہے۔ شیر نے اس کی پینٹ سہلائی۔ تو بھی میرا بھائی ہے۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آ چکے تھے۔
وہ غروفر سے بیٹھا مولوی کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو گھورتی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ کیسے آنا ہوا شیر؟ ڈیل کرنی تھی تم سے، ایک بولو تو کریں، اور اگر میں منع کر دوں تو کل تم اپنی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے پاؤ گے۔ اس کی بات پر مولوی کا چہرہ پسینے سے تر ہوا۔ کون سی ڈیل؟ اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کر دو کل چپ چاپ۔ تمہارا بھائی کون؟ فیضان۔ کوئی نہیں، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، مولوی صاحب نے غصے سے کہا۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی شادی فیضان سے کر دیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی شادی فیضان سے کر دیں، کیونکہ آپ کی بیٹی اور فیضان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ڈیل منظور نہیں ہے تو یہ خبر صبح تمام نیوز چینلز پر پھیلی ہوئی ہوگی کہ فیصل نامی مولوی صاحب نے نکاح کروا کر بہت سارے پیسے ہتھیائے۔ مگر وہ پیسے تو تم نے اس نکاح کے لیے دیے تھے نا؟ میں بھی بتا دوں گا کہ وہ نکاح زبردستی ہوا تھا۔ نہیں مولوی صاحب، وہ نکاح بھلے زبردستی ہوا تھا، مگر اب ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور میری بیوی ماں بھی بننے والی ہے۔ آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، میری بیوی گواہی دے دے گی کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ پھر آپ کا کیا ہوگا سوچا ہے آپ نے؟ سوچ لیں مولوی صاحب، آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ مولوی صاحب نے پسینہ پسینہ ہوتی پیشانی صاف کرتے اسے دیکھ رہے تھے۔ 1 منٹ بچا ہے مولوی صاحب، صرف اور صرف 1 منٹ، مجھے منظور ہے۔ مولوی صاحب کی بات سنتا وہ غروفر سے کھڑے ہوتے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، اب وہ اور ادھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ اب بھی اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ اس کا نکاح بھلا فیضان سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا نکاح تو کسی اور سے ہو رہا تھا نا۔ فیضان تو اسے محبت ہی نہیں کرتا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اسے لینے 2 لڑکیاں اندر آ گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی، مکمل اپنے آپ کو ان کے بھروسے چھوڑتی ان کے ساتھ باہر آئی، مگر اپنے سامنے ہاتھ پھیلائے فیضان کو کھڑے دیکھ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ فیضان کے ہاتھ میں دیا۔ فیضان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے اپنے ساتھ اوپر لاتے اپنے برابر بٹھا گیا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ یوں مت دیکھیں مسز، ورنہ یہی کچھ کر دوں گا۔ اس کی اس بات پر مہر النساء نے گھبرا کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ فیضان کھل کر ہنس دیا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد جا کر وہ ہنسا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے تشکر بھری سانس لیتے شیر پر ایک نظر ڈالی تھی۔ شیر مسکرا کر ایلیزے کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمام رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ گلاب کے پھولوں سے سجے اپنے کمرے کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کب ہوا تھا، اس کے باپ نے اس کے نہ ہونے والے سسرال والوں کو کیسے منع کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی، نہ اسے جاننا تھا۔ جو اسے ملا تھا وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ آخر کو اب اس کی محبت جو تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دستک دے کر فیضان اندر داخل ہوا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ایک نظر اس کو دیکھتا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ مہر النساء نے حیرت سے فیضان کو دیکھا۔ وہ وہاں کیوں جا رہا تھا؟ دوسرے ہی لمحے وہ ساکت ہوئی۔ ضائع سپنے، ضائع اپنے، ضائع میری چاہتیں، ضائع سپنے، ضائع اپنے، ضائع میری ہر خوشی۔ وہ نم لہجے میں گنگناتے اس کے پاس آتے گھٹنے کے بل بیٹھا۔ تو چاہت محبت عبادت تو چاہت محبت عبادت تو۔ اس کی بھوری آنکھ سے ایک آنسو گرتا مہر النساء کی ہتھیلی میں جذب ہوا تھا۔ مہر النساء اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت کب ہوئی مجھ سے فیضان؟ پتہ نہیں، شاید اس دن جب مجھے ایسا لگا کہ تم میری نہیں کسی اور کی ہو جاؤ گی، اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں مہر النساء۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ فیضان کے دل میں مہر اپنی محبت منوا چکی تھی۔ وہ کہتا اوپر بیٹھا اور دوسرے ہی لمحے مہر النساء اس کے سینے پر سر رکھتی رو دی۔ فیضان اس کے بال سہلاتا، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا، اب اس کے چہرے کے تمام نقوش کو چوم رہا تھا۔ وہ عقیدت سے اس کا ہر لمس برداشت کر رہی تھی۔ اب وہ اس کے لبوں کو بے حد شدت سے چوم رہا تھا۔ مہر بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی سانس پیتے رہے۔ دوسرے ہی لمحے فیضان مہر النساء کو نرمی سے بستر پر لٹا گیا تھا۔ مہر، کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے روم روم میں سما کر آپ کو مکمل اپنا بنا لوں، آپ کے ہر گوشے میں اپنی چھاپ چھوڑ دوں؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مہر نے شرما کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس پر جھکتا۔ اس کو پاتا چلا گیا مہر کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی جسے وہ اپنے لبوں میں دبائے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ وہ اس کی سانسیں پیٹے پوری شدت سے اپنی شدتیں اس پر برسا رہا تھا۔ اس کے لب ہر حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ کمرے میں سسکیوں اور خوبصورت لمحوں کا رقص جاری تھا۔ دونوں اپنی اپنی محبت پا چکے تھے۔ فیضان جسے اپنی محبت پر یقین ہی نہ تھا، اسے محبت ہوئی تھی، بہت شدت سے ہوئی تھی، جو اللہ نے اسے دے بھی دی تھی۔ اور مہر النساء جس نے زندگی بھر کسی پر یقین نہیں کیا تھا، اسے سب سے پہلے اسی شخص پر یقین آیا۔
جسے اللہ نے اس کا محرم بنانا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ناولز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔